سورہ توبہ کی آیت نمبر 101۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینے والے، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ان کی خو ہو گئی ہے نفاق، لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، جلد ہم انہیں 2 بار عذاب کریں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کے منافقین کے حال بیان فرمائے۔ اس کے بعد دیہاتیوں میں جو منافقین تھا ان کے حال بیان فرمائے، پھر بیان فرمایا کہ اکابر مؤمنین وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ کی آس پاس کی بستیوں میں بھی منافقین کی ایک جماعت ہے، اگرچہ تم ان کے نفاق کو نہیں جانتے۔ اور یوں ہی خود مدینہ طیبہ میں بھی کچھ منافقین ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور دیگر بہت سے لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات میں نشاندہی کی جاتی رہی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ صرف جگہ سے نہیں کیا جا سکتا، جیسے مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود کچھ لوگ منافق اور لائق مذمت ہی رہے۔ ہاں، اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر جگہ کی فضیلت بھی کام دیتی ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مدینہ کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینہ کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے، روز قیامت میں اس کا شفیع یا شہید یعنی گواہ ہوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا، یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن فتح ہوگا، اس وقت کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور ان کو جو ان کی اطاعت میں ہیں لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور شام فتح ہوگا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور عراق فتح ہوگا، کچھ لوگ جلدی کرتے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اسے خوف میں ڈالے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ عز و جل جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انہیں ڈرائے تو اسے خوف میں مبتلا کر، اور اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل مدینہ کو ایذا دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایذا دے گا، اور اس پر اللہ عز و جل اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کہ جو منافقین مدینہ کے اندر یا مدینہ کے ارد گرد بستیوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسے جانتے ہیں اور ہم انہیں عذاب کریں گے، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منافقین کا حال جاننے کی نفی جو پہلے ہو چکا اس کا اعتبار ہے، اور اس کا علم بعد میں عطا ہوا، جیسے کہ دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے۔ کلبی اور سدی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبے کے لیے قیام کر کے نام بنام فرمایا کہ نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے، تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا۔ 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے، ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب یعنی عذاب دوزخ کی طرف پھیرا جائے گا جس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو 3 بار عذاب دے گا، ایک مرتبہ دنیا میں، دوسری مرتبہ قبر میں، اور تیسری مرتبہ آخرت میں۔ اسی آیت میں عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے۔ بعض بے علم لوگ اور منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ صریح گمراہی ہے۔ اس بارے میں احادیث بکثرت موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے کہ جن سے بچنا مشکل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے، ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں نکلے۔ جب قبر تک پہنچے تو وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ارد گرد اس طرح خاموشی سے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کریدنے لگے اور سر انور اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تھی اور اس میں بنو نجار کے زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی قبریں تھیں۔ اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ میں نے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، مردے اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیے جاتے ہیں جسے جانور سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے، اے اللہ عز و جل، میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ